Assalamu alaikum and welcome to Iqbal Ka Pakistan, the soft revolution in the making. Balki it's already made, and we see a lot of people coming on board as far as the information is concerned, exchanging information with each other and exchanging a lot of new knowledge that which was not available to us before. This program opened our eyes to alternative knowledges. Today جو آج کا جو شو ہے اس میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور حکیم صاحب کے ساتھ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے رول آف لا. رول آف لا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شو ہے, اس کا نام اقبال کا پاکستان ہے, اور اقبال فلاسفر اور پوئٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لائر بھی تھے, اور وہ پوری دنیا میں گھومے اور پوری دنیا جرمنی انگلینڈ میں رہنے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کا نظام دیکھا, ان کے لا سسٹم سب دیکھے, اور پھر آ کے یہ ڈاکٹرن جو ہے ہمارے لیے تیار کی مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. اور ہم یہ جاننا چاہیں گے اقبال نے ہاؤ اقبال پرسیو دس ہول فینومینا, اینڈ obviously through our own living, talking, walking encyclopedia about اقبال, مسٹر زید حامد صاحب. علی ماشاءاللہ, جس طرح آپ نے کہا کہ علامہ اقبال از اے ملٹی فیسٹڈ ڈائمنڈ. آپ ایک ہیرے کو لیتے ہو نا, اس کو آپ جس طرف سے دیکھو اس میں ایک فیسٹ ہوتا ہے. بالکل. One thing, I'm also as a youngster, I was an amateur gemologist. اچھا, you were. اور ہیرے جواہرات اور یہ ان پتھروں کی تراش خراش ہماری ہابی میں سے بھی تھا. ٹھیک. And I always used to be fascinated by this concept کہ ایک ہیرے کو, ایک رف ڈائمنڈ کو جب آپ تراشتے ہو, اس کو پالش کرتے ہو, اس میں فیسٹ دیتے ہو, اتنے چھوٹے سے ہیرے میں 57 کٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں. It's amazing how many cuts you give. اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کی لائٹ, اس میں بریلینس نکل کے سامنے آئے, جو اس کی اوریجنل روشنی ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے, بیکاز کٹس ہیو ناٹ بین پٹ آن اٹ, فیسٹس اس کو نہیں دیے ہوئے ہوتے. ٹھیک. انسان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, انسان کی پرسنالٹی کا بھی. ہر انسان میں وہ جوہر موجود ہوتا ہے, وہ ایسنس موجود ہوتا ہے, وہ بریلینس موجود ہوتی ہے. اس کو کوئی جوہری چاہیے ہوتا ہے, کوئی جولر چاہیے ہوتا ہے جو اس کو فیسٹس لگا کے کٹ کر کے ایک چھوٹے سے جسم پہ 58 کٹس لگائے, تب جا کے وہ اوریجنل بریلینس آپ کی نکلنا شروع ہوتی ہے. فارسی میں کہتے ہیں قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. ایک ہیرے کی قدر یا بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے. بالکل. عام لوگوں کو ہیرے کی قدر نہیں ہوتی. علامہ اقبال امت کے وہ ہیرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے لیے بھیجا ہے, اور ان کی جس طرح کٹنگ کی ہے, جو فیسٹنگ کی ہے, ان کی جو پالشنگ ہے, جو گرائنڈنگ ہوئی ہے, ان کی اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے کہ آپ جس طرف سے دیکھو آپ کو ایک یونیک فیسنیٹنگ ڈیزلنگ پرسنالٹی نظر آتی ہے. اور جب علامہ اقبال جیسا شخص ہمیں یہ کہہ رہا ہے, جو اتنی دنیا دیکھی ہے, انہوں نے اتنی تاریخ پڑھی ہے, اتنی فلسفی پڑھی ہے, اور اتنا بڑا روحانی وجود ہے کہ ہم ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں تو اقبال کے سارے ڈائمینشنز کو نہیں سمجھ سکتے. جب وہ ہمیں کسی بات کی رہنمائی کر رہے ہیں یا گائیڈنس کر رہے ہیں تو وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. اور اقبال کا پاکستان کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت مسلمہ کو کئی 100 سال میں جو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے, ایک ہیرا دیا ہے تراش کے خراش کے, جس نے, اینڈ ڈائمنڈز آر فار ایور, اس ہیرے نے تو رہنا ہے ہمیشہ کے لیے, اور اس کی آئیڈیالوجی نے بھی رہنا ہے. So when we are discussing this رموز بے خودی, which again is a masterpiece, اب تک تو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ یہ مائنڈ باگلنگ ڈاکومنٹ ہے, ماسٹرپیس ڈاکومنٹ ہے, آئی اوپنر فار the whole world at large. کوئی وجہ تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے حکمران, اس وقت کے بڑے بڑے فلاسفرز, اس وقت کے لیڈرز, تمام دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے اسرار خودی اور رموز بے خودی کو. اور المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کو ہاتھ سے گم کر دیا. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان تو چھوڑ, ہم پاکستانیوں نے اپنے ہاتھ سے گم کر دیا, جن کے لیے لکھا گیا تھا. یہ یعنی ہمارے لیے لکھا گیا تھا کہ جب ملت اسلام تم بناؤ گے, ایک پاکستان تم قائم کرو گے, ایک تم ایک اپنا خطہ زمین اپنے لیے حاصل کرو گے, ایک مدینہ ثانی اپنے لیے بناؤ گے, تو پھر اس کی تعمیر تم نے کس طرح کرنی ہے, اس میں کس نسل کے انسان ہوں گے. وہ پورا چیپٹر ہسٹری میں وہ غائب کر دیا گیا. تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے, ملت کا, تمہارا فرد کا ملت سے رابطہ کیا ہے, ملت کی زندگیوں میں قانون کی کیا حیثیت ہے, رول آف لا کیسے کہتے ہیں, ڈگنیٹی اور آنر کیسے ملتا ہے, وہ سارے جو رموز بے خودی کے ہم چیپٹر ڈسکس کرتے آئے. ناؤ اف یو ریئلائز کہ اس کا 1% بھی اگر ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے میڈیا, ہمارے تھنکرز اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر دیں, یہ پاکستان وڈ رائز اینڈ رور لائک اے ٹائیگر, اور پوری دنیا پہ رول کرتے ہوئے ہمیں کوئی دیر نہیں لگے گی. اور اس وجہ سے یعنی وی انسسٹ, کانسٹنٹلی وی انسسٹ کہ اقبال کو ریوائیو کرنا ضروری ہے. اور اللہ کا فضل ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اب یہ سافٹ ریولوشن اب ماشاءاللہ ایک رومانٹک آئیڈیلزم میں تبدیل ہو چکی ہے. اب لوگ اس کو, زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں, پیپل رائٹ ٹو اس. الحمدللہ مجھے پچھلے دنوں میلز آئیں کہ کئی غیر مسلم لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا. جو جرمنی میں جو دیٹ ای میل دیٹ وی ہیڈ ریسیوڈ, یعنی isn't this amazing
کہ ماشاءاللہ ہو یہ رہا ہے کہ مغرب کی دنیا پچھلی 100 سال جو 100 سال جو انہوں نے گزارے 20ویں صدی آلموسٹ، یہ مٹیریلزم کی صدی تھی. اس کے اندر کیپٹلزم اور کمیونزم ماڈل کے اندر اس کے اندر انسان کو مادہ پرستی میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں اس قدر ملوث اور انوالو کر دیا گیا، لٹرلی لتھڑ گئے انسان اس غلاظت میں کہ ان میں حرام اور حلال کی تمیز ہی ختم ہو گئی، لا ختم ہو گیا. یعنی آپ کو یہ لا تو باقی ہے کہ ٹریفک رولز کس طرح فالو کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لا ختم ہو گئے کہ انسان کیسے بنتا ہے، سویلائزیشن کیسے بنتی ہے، تہذیب کیسے بنتی ہے، خاندان کیسے بنتا ہے، معاشرہ کیسے بنتا ہے، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں. جو بے ادبی کا عالم ہے، جو خاندان جس طرح ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں، جس حرام اور حلال کی تمیز ختم ہوئی ہے، اب نہ شادی کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، بچہ باپ کو نام لے کے پکارتا ہے، ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، حرام حلال کی تمیز کوئی نہیں ہے. فیملی سٹرکچر ایسے ٹوٹتا ہے کہ باپ بیٹے سے بیٹی سے کرایہ مانگتا ہے گھر پہ رہنے کا. یعنی استغفر اللہ العظیم، باپ بیٹا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اپنے اپنے پیسے دیتے ہیں. یعنی یہ انتھنکبل باتیں جو ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ناقابل بیان ناقابل تصور ہے، اس معاشرے میں نارم بن چکا ہے. بالکل وہ معاشرہ جو مغرب کی اقدار، اس کے لا، اس کے قانون، اس کے سسٹم پہ چل رہا ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ان کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. اس تہذیب کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مرد بیکار، عورت تہی آغوش ہے، کہ مردوں کے پاس جاب نہیں ہے، عورتوں کی گود میں بچے نہیں ہیں. اب اس تہذیب کو، وہ سویلائزیشن تو اب ایسی چیز ہے کہ جس کو خود اپنا معاشرہ، ان کا اپنا معاشرہ اب اگل رہا ہے، تھوک رہا ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا. یو کین سی دیٹ، کیونکہ ہر مہینے کی 10 سے 20 ڈاکومنٹریز نکلتی ہیں جو کہ صرف انہی چیزوں کے اوپر جو آپ نے ڈسکس کیا کر رہی. تو اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھو ہمارے ملک میں جو قانون نافذ ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. یہ وہ ابھی بھی ہمارا جو پولیس ایکٹ ہے 1860 کا پولیس ایکٹ ہے، ابھی بھی جو ہماری عدالتوں میں قانون پڑھایا جاتا ہے، پی ایل ڈیز پاکستان لا ڈیسیشنز کے سارے لا دیکھ لیجئے آپ، جو کرمنل پروسیجر کوڈ دیکھ لیجئے، یہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو امپلیمنٹ کرنا اور عمل کرنا اور بڑی فخر سے اس پہ زندگی گزارنے میں ان لوگوں کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. اور جب بات یہ کی جاتی ہے، آپ نے دیکھ لیا وکلا تحریک کا جو 12 کر رہے ہیں، جو یعنی انفارچونیٹ بات ہے. یعنی برنارڈ لوئس ایک اتنا بڑا اورینٹلسٹ ہے جس نے پورا مشرق کو، اورینٹل کو، اسلام کو خاص طور پہ اس نے اتنا اسٹڈی کر کے مغرب کو یہ بتایا ہے کہ اسلامی تہذیب اور تحریک کس طرح عروج پائی، کس طرح تباہ ہوئی. آج کے دور کا ہی واز پریٹی بائسڈ، لیکن ہی از اے گڈ اسکالر، ہی از ریٹن مینی بکس آن اسلام. وہ ایکنالج کرتا ہے اپنی ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں کہ ہماری جو مغربی تہذیب ہے، جو ہم نے اتنی انڈسٹریل سکیل پہ پوری دنیا کو کالونائز کرنے کے لیے مغربی تہذیب آج کی بنائی ہے، اس کی بنیاد 2 پروفیشنز پر ہے، جرنلسٹ اینڈ لائرز. ان 2 کی وجہ سے پورا یہ سسٹم کھڑا ہوا ہے. Basically journalists to spread the lies and make them into universal and lawyers make those laws جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں لاتے ہیں. So it becomes critical that we understand which law and what is the relationship between nations and laws, and that we are going to discuss now. We're going to take a quick break.